اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں ماؤں، بڑی احترام سے میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ عزت کرتے ہیں جس کا ہم نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بزرگوں کی، اگر ہم اس کے مورل ہیں، وہ ہمارے ماڈل ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یا جو اچھے اللہ کے دوست گئے ہیں، وہ کوئی بھی، تو ہمیں ہماری ڈیوٹی اس وقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ذمہ داری تھی یہ جو سب سے کم ہم نے نبھائی ہے۔ میں سچ بولنے سے کبھی نہیں گھبرایا، کیونکہ سچ نہیں بولوں گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کو ناراض نہیں کرتے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنی دیر ناراض رہیں گے؟ اینڈ تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے نا، آپ سمجھ آ جائے گی نا، کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب دیکھیں ڈائریکشنز، اللہ نے ایک سمت بنائی ہے، ہماری بنائی ہے کعبہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وحی کے ذریعے فرمایا بھی، وہ کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے کہ یہ پہلے قبلے کی طرف آ جائے۔ یہ خواہش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح یہ تمہاری ہے، اب کسی اور کی بھی ہوئے نا تو اس کو آپ نے زبردستی ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اسی طرح میں نے پھر دوسروں کی اب فکس ہو گئی تھی اس وقت، یا میرے نبی، میں تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا بار بار دیکھتا ہوں، تو ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں جس طرف تمہارا ان کی ایک ظاہر قوم تھی، ایک پاس تھا۔ یہ ایک چیز آتی ہے، ہر ایک آدمی کے ذہن میں آتی ہے، ایک شہر سے انس ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک قبلہ تھا بھی۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہو گیا؟ اب جب ہم نے اپنا مان لیا ہے ایک علیحدہ، پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف، اب ہم نے اپنا علیحدہ لے لیا۔ جب ہم نے علیحدہ لے لیا، جو پہلے جو تھے، وہ جو بنے ہوئے تھے ڈیفرنٹ ڈائریکشن، ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو، کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس طرح میں نے آپ کی سمت بنائی ہے، آپ بھی اسی طرح فالو مت کرنا۔ اب یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی کو ہی فالو کرنا۔ اگر تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو فالو کرو گے تو کام خراب ہوگا، یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پوری آیت ابھی میں دوبارہ میں آپ کو پوری آیت سنا دوں گا، لیکن تھوڑا میں نا واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں جاؤں، نہیں تو مشکل ہو جائے گی بتانا۔ تو یہ سمتیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح ایک ملنگ تھا، میری اس کے ساتھ بات ہوئی لاہور میں، تو سمت کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں، اب 4-5 سمتوں والے لوگ ہیں، چلو 2 سمتوں والے لوگ لے لیں، آپ ایک سمت والے لے لیں۔ میرے کرسچن بردر کی تو ایک ہی سمت ہے نا، دوسروں کی بھی ایک ہی سمت ہے نا، مسلمانوں کی بھی ایک ہی سمت، چلو ایک ہی کو لے لو۔ ان میں کہاں ایک سمت رہ گئی ہے جس طرح ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں؟ یہ ایک ہی ڈائریکشن ہے۔ یہ ہم نے اب ایک نیا آدمی ہے، ڈائریکشن نہیں کیسے بنتی ہے؟ کیوں چلائے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ کیوں اینڈ اپ نہیں کر دیا؟
کیوں اللہ کے جو نیک بندے تھے بعد میں نبیوں کے بعد ان کی ڈیوٹی لگا دی، ٹھیک ہے، جو علم حاصل کرو اور آگے بچاؤ، یہ ہر امت کی ڈیوٹی ہے، یہ نہیں کہ ہماری ہے، لیکن ہمیں تو باقاعدہ تقید کر کے گئے تھے کہ اب یہ نہ انتظار کرنا کوئی اور آئے گا، یہ تم لوگوں نے کرنا ہے۔ تو وہ تو پہنچ گیا ہمارے تک، یہاں تک پہنچا نہیں، سب مسلمان ہیں، کتنی کہاں نہیں پہنچا۔ اب ہم کیا بچا رہے ہیں، ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے ملکوں کا، اپنے رویوں کا، اپنے سماجی جو ریلیشن ہے ان کا کیا میسج آ رہا ہے؟ میں بات اس کی کر رہا ہوں۔ اچھے کپڑے پہننے سے، بڑا حلیہ بنا لینے سے یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے پریکٹیکل عمل کرنے سے۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں، سمتیں، ہمیں دوسروں کے سمتوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی سمت درست کرنی چاہیے۔ اپنی سمت، جب ہم اپنی سمت درست کر لیں گے نا تو پھر ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ اس کریکٹر میں، اس کردار میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اتنا معیار رکھ دیا ہے کہ پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنا معاف کر دینے والے، اتنے محبت والے، اتنا انسانی حقوق کا اتنا درس ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ کسی نے نہیں دیا، نیبرز کا، ایون کہ کیا، میں ایک دفعہ تو کہا کہ کسی نے اگر کسی کی تھوڑی سی بھی جائیداد ہٹا لی تو وہ اس کے لیے جہنم واجب ہوگی، وہ ضروری ہوگی اس کو ڈالنا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو آپ نے کہا ہاں کیوں، ایک درخت کی چھوٹی سی ٹہنی کیوں نہ ہو، ہم اس کو معمولی بات کہتے ہیں۔ اتنا فرق ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے حقوق البات میں رکھا ہوا، اس معاملے میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں سٹرگل بھی کرنی چاہیے۔ ذرا بڑی ہوگی ہے تو دوسرا ایک بات میں اور ہے کہ اب ایک بہت بڑا گیپ چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ایک تو گیپ ہے کہ بالکل کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس بھی جانتے ہیں، فزکس بھی جانتے ہیں سر، لیکن وہ دین کا علم اتنا نہیں جانتے، شاید ان کو ٹائم نہیں ملا، یا جو نیو جنریشن جا رہی ہے، بڑا ہو کے تو چلو کچھ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں، جو نیو جنریشن جا رہی ہے، اور جو دوسرے دینی لوگ ہیں وہ اس دین کا تو ضرور جانتے ہیں، فقہ کا تو ضرور جانتے ہیں، لیکن جو جدید علوم ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اور یہی گیپ ہمیں ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کو جتنی جلدی اس گیپ کو ہم پر کریں، سینٹر میں کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ وہ دونوں جڑ جائیں۔ وقتی طور پہ سبھی کو تو ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکتے اتنی جلدی، لیکن ایک ایسا کنیکشن ضرور جڑ جائے کہ جہاں پہ یہ بات کرنا، یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ چیزیں ہمیں یہ تھوڑی پاور آ جائے۔ اس کو ہی تو طاقت بولتے ہیں، برداشت کرنا، یا اگلے کے سوال کو اپنے دل پہ لیں۔ بعض دفعہ تو بڑے بڑے سوال ہو جاتے ہیں یار۔ تو میں نے تو اپنی جو ہوتا ہے جو اسپورٹ مین اسپرٹ کیسے بڑھائی ہے کہ میں زیادہ رہا ہوں ان لوگوں میں جنہوں نے مجھے ریفیوز کیا ہے، جو بالکل نہیں مانتے تھے، بالکل الٹے چلے ہیں، تو میں نے ان میں گزارا کیا ہے۔ تو ایسے تو پھر اسپورٹ مین اسپرٹ تو بنتا ہی ایسے ہے۔ تو اس لیے کبھی اگر زندگی میں کوئی ایسا دوست آ جائے یا ایسے آدمی سے ملاقات ہو جائے جو آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اور اس کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ ایسا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ سچا ہی ہو، اگر نہیں ہوگا تو لیکن کم از کم آپ کو ہمبل تو ضرور کر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔